السلام علیکم ناظرین، پراپرٹی کلب میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ آپ سب کی محبتوں کا بے حد شکریہ کہ آپ نے دنوں میں ہمیں اتنی پذیرائی بخشی، اتنی عزت اور پیار اور مان دیا۔ یقیناً ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کے حق کی بات کریں، اسی لیے آج ہمارے ساتھ ایڈیٹر انویسٹیگیشن ABN جناب رفیع بھٹا صاحب موجود ہیں۔ سر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ بہت بہت شکریہ وقاص عزیز صاحب آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا۔ بھٹا صاحب، چونکہ موضوع بہت کھلا ہے، میں چند باتیں ابتدائیے کے طور پہ کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 5 سے 7 جو ہمارے پروگرام تھے، ولاگز تھے، وہ چودھری مجید نے جو فراڈ کیا ہے، 2 نمبری کی ہے، لوگوں کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، یتیموں بیواؤں کے زندگیاں جو ہیں وہ چھین لی ہیں، اور اربوں روپے کے ڈاکے کے بعد وہ آگے بڑھے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے رائٹ ہینڈ چودھری ندیم سرور نے جو گھوٹالہ کیا ہے ملٹی میں، اس سے ہم نے آپ کو گزشتہ ولاگ میں آگاہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر مجھے بھٹا صاحب باقاعدہ ایک تھریٹ کال بھی موصول ہوئی، وہ نمبر بھی ہم اسکرین پہ شیئر کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا جو آفیشیل واٹس ایپ تھا اس کو رپورٹ کروایا گیا بار بار تاکہ وہ ڈیلیٹ ہو سکے، اور اب چینل کو بھی رپورٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں یہ چیزیں واضح کر دوں چودھری مجید اور اس کی پوری پارٹی کے اوپر، فراڈ پارٹی کے اوپر، کہ ڈرنے جھکنے والے ہم نہیں ہیں۔ ایک چینل آپ بند کریں گے، ایک واٹس ایپ آپ کلوز کریں گے تو اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں سے آواز اٹھ سکتی ہے، اور ہمارے پاس نیشنل سکرینز موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نیشنل سکرینز پر جلد ہی پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور 2 پروگرام جو ہیں سب سے پہلے اگلے ہفتے میں لوکیشنز پہ جا کے شوٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کا جو میرا ایشو ہے، جو آج کا مدعا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پراپرٹی ڈیلر بھائی ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، ان کے حق پہ ایک یوٹیوب چینل ہے بڑا مشہور ہے پراپرٹی کا، اس کے ایک جو کرتا دھرتا ہے، انہوں نے ڈاکہ مارا، فائلیں لیں اور بیچ دیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں چلا، اور ہزاروں میں۔ اور یہ B17 کے سعد خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑے جو ہے وہ گھوٹالے کیے ہیں، اس سب پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ B17 کا ایک اور بڑا ایک سٹوری لے کر آئے ہیں آج بھٹا صاحب، ان سے اس پہ بات کریں گے۔ تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ پراپرٹی کلب کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ بات جو ہے وہ آپ کے حق کی ہے وہ پوری ہو سکے۔ تو یہ صورتحال ہے بھٹا صاحب۔ سب سے پہلے تو وقاص بھائی میں مذمت کرتا ہوں آپ کو، جو تھریٹ ایک آیا ہے اور جو تھریٹ والی کال آپ کو موصول ہوئی ہے، اس کی میں شکریہ، بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اور میں ایسے دوستوں کو جو یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں ان کو صرف اتنا کہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے، یہ بہت سارے تھریٹ ہم نے دیکھے ہیں اپنے کیریئر میں، اپنی جرنلزم میں، رپورٹنگ میں، اور اس کا ہر وقت ہمیں سامنا رہتا ہے، اور بعض جگہوں پہ نہیں بلکہ اکثریت پہ جو ہے وہ ہمیں مزاحمت بھی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور ہم کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ آئین اور قانون ہے اس ملک کا، جو ہمیں طاقت دیتا ہے، بے شک، اور ہم اس طاقت کے ساتھ جو ہے پھر وہ جوابی کارروائی جب کرتے ہیں، تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی یہ جو بہت بڑے بڑے کن ٹوٹے بنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کی پھر مائیں بہنیں آ کے دوپٹے پیروں میں پھینکتی ہیں ہمارے، کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ آئینی اور قانونی کارروائی بند کر دیں۔ تو بہت ایسے دیکھے ہیں۔ باقی آپ کی جو ساتھ پوری کمیونٹی کھڑی ہے، اور ہماری کمیونٹی میں یہ بات سب کو معلوم ہو چکی ہے، ہم ان کے علم میں لے آئے ہیں، ہماری یونینز ہیں ان کے بھی علم میں آ چکا ہے، اور اگر نیکسٹ یہ حرکت بند نہ کی تو پھر ہم اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے اس کی بھرپور اس کا جواب دیں گے۔ صحیح۔ سب سے پہلے تو اس بات کی تصدیق بھی، اور اس پہ آپ بات بھی کریں گے یقیناً، چودھری مجید پہ FIR ہوئی، یہ سٹوری میں نے دی، آپ نے بھی اس پہ بات کی، یہ بات درست ہے، ملک سے باہر ہیں، اور اس بات کو بھی ذرا ہمارے ناظرین تک ذرا ریپیٹ ہو جائے گی، لیکن جو لوگ چودھری مجید کے اوپر پچھلے دنوں FIR ہوئی، اور وہ پھر چودھری مجید صاحب کے حوالے سے جو FIR تھی، وہ جب عدالت گئی تو عدالت میں جو ہے وہ اس کو خارج کر دیا عدالت نے، ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً 2-3 ہفتوں کے درمیان ساری یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اور اس FIR کے بعد پولیس، اسلام آباد پولیس نے ریڈ بھی کیا تھا ان کی گرفتاری کے لیے، لیکن ہاں، یہ مخبر کی وجہ سے بچ گئے اس تھے، کے بعد یہ باہر چلے گئے، وہیں ہیں ابھی تک، اور سلسلے آگے بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، آج B17 کی میں نے جو لاسٹ ولاگ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ D بلاک ہے پورے کا پورا بیچ دیا گیا ہے، چودھری ندیم سرور صاحب سالے ہیں ان کے، اچھا، چودھری مجید صاحب کے، آپ کو بھی میں بتا دوں، اور ملٹی کے وہ کرتا دھرتا ہے، کیونکہ ملٹی میں بھی ان کی اپنی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے چودھری مجید صاحب کی، کیونکہ یہ بنے بھی ملٹی کارپوریشن سے ہی ہیں، وہیں سے ان کا سارا نام سامنے آیا ہے۔
اور مجھ سے جن لوگوں نے وہ فائلیں خریدی تھیں انہوں نے اسکرین پہ چونکہ نمبر آ رہا ہوتا ہے رابطہ کیا, انہوں نے اپنی ڈیٹیلز شیئر کی اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ سارا کچھ جو ہے ہم سالوں سے بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس بلاک کی جگہ پہ گاؤں بیٹھا ہوا ہے, پورے کا پورا گاؤں شفٹ ہی نہیں ہوا, وہ بلاک خالی ہی نہیں ہوا, اس کی تعمیرات ہی نہیں شروع ہوئی, پوزیشن ہی نہیں دی گئی. آپ بالکل, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے کافی جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں ماضی میں. یہ ان گاؤں والوں سے اس آبادی کے ساتھ مذاکرات کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی, جس کا گاؤں والوں نے جو ہے وہ ٹوٹل انکار کیا, اور انہوں نے بڑی آفریں اور بڑی ڈیلیں بھی ان کو دیں, لیکن انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا ٹوٹل, اور ابھی تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے بدماشی کرنے کی بھی وہاں پہ کوشش کی, قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی. وہاں پہ بڑے لوگوں کو مسائل ہیں, ان لوگوں سے جا کے اگر آپ پوچھیں وکاس بھائی تو آپ کو نہیں ہم جائیں گے انشاءاللہ, اگلے ہفتے ریکارڈ کریں گے, ضرور جائیں اور ان سے ضرور پوچھیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ظلم اور ستم نہیں کیا ان کے اوپر. بالکل ایسے ہی, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں نہتے, اور پاکستان کے اداروں کا وہ منہ دیکھ رہے ہیں, ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور وہ نہتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. نہیں, اگلے ہفتے ہم پراپرٹی کلب سے بھی اس کو ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ آج کیا شیئر کرنے جا رہے ہیں؟ میں یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو ملٹی میں اور ان کے دیگر جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر ایک بڑی یہ عجیب و غریب قسم کی واردات اچھا ڈالی جا رہی ہے. اچھا, اب وہ, اور یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کے اداروں کے وہ علم میں نہیں ہے, یا تو اگر علم میں ہے تو پھر ان کی نااہلی ہے, وہ کمزور ہے, یہی ہو سکتا ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ علم ایکشن میں نہ نہیں ہو. لے رہے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ جو ایک تاثر جا رہا ہے عوام کے اندر کے اداروں کے اندر لوگ بیٹھے بکنے والے کالی بڑے موجود ہیں, تو پھر وہ تاثر جو ہے وہ اور پختہ اس کے اوپر یقین ہو رہا ہے لوگوں کا. بہرحال یہ ان میں سے چیز ہے. تو واردات ان کی یہ ہے کہ یہ جب کسی بھی چیز کو اناؤنس کرتے ہیں اور اس اناؤنسمنٹ میں اب وہاں پہ نہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اچھا, نہ کوئی اور چیز, نہ کوئی منظوری, ان کو این او سی ملتا ہے, نہ ایل او پی ملتا ہے, نہ پی پی 1 کی منظوری. بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا بعض پروجیکٹوں میں وہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں, اور اس مارکیٹنگ میں یہ جب لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں, اور تو رابطے میں یہ ان کو جو ہے وہ اپنا پیمنٹ کا پلان جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں. اس کا انہوں نے اس کا انہوں نے جو ہے وہ ایک بروشر ٹائپ بنایا ہوتا ہے. اس وقت یہ اپنے کلائنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ جی اتنی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور اتنی انسٹالمنٹس ہیں. جو طریقہ کار ہے, ہاں, وہ جیسے ہی پھر کلائنٹ جو ہے ڈاؤن پیمنٹ جمع کروا دیتا ہے ان کو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ کسی ایمرجنسی کے باعث یا ویسے کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ اپنی انسٹالمنٹیں جمع نہیں پوری کروا پاتا, تو اس کو جو ہے وہ یہ پلاٹ اس کا کینسل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو بہت زیادہ شور مچاتا ہے, ادھر ادھر متعلقہ محکموں میں اپلیکیشن دیتا ہے, تو اس کو یہ جتنے پیمنٹ اس نے جمع کروائی ہوتی ہے اس سے جرمانوں کی مد میں اس میں سے بھی کاٹ کر واپس کر دیتے ہیں تھوڑی بہت, کہ یہ لیں آپ کی پیمنٹ واپس, ایڈجسٹمنٹ کر. اور پھر وہی پلاٹ یہ جو کینسل کیا ہوتا ہے 4 گنا زیادہ قیمت بڑھا کے یہ سیل کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور ڈیلروں کے تھرو, یعنی مثال کے طور پر آج میں نے جی بلاک میں یا بی بلاک میں پلاٹ لیا ہے اور آج اس کی قیمت ہے 50 لاکھ. میں نے ڈاؤن پیمنٹ دے دی, 2 انسٹالمنٹس دیں, 4 نہیں دے سکا, فائل کینسل ہو گئی, یعنی 1.5 سال بعد فائل کینسل ہوگی, تو 1.5 سال بعد اس کی قیمت تو 1.5 کروڑ ہوگی. جی, اس کا فائدہ تو اصل مالک کو جانا چاہیے. جی, یہی پہ یہ واردات جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ بڑی دلیری کے ساتھ, دیدہ دانستگی کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے کام, اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے یہ سوال اٹھایا کہ یا تو یہ متعلقہ ادارے جو اس کو روک سکتے ہیں, آئین پاکستان اور ریاستی ادارے جو ہیں ان کے علم میں نہیں ہے. اگر علم میں ہے تو پھر شاید وہ کمزور ہیں, اور پھر یہاں پہ یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کمزور کس وجہ سے ہیں.
ہاں یہ بات ہے. اچھا اس میں اب B17 کے وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں سعد خان صاحب، اب ایک اور گھوٹالہ بھی سامنے آیا ہے. یہ اس جیسے لوگ جو ابھی آپ نے ذکر کیا، سعد خان جیسے لوگ جو ہیں، یہ پھر انہی پلاٹس کو جو کینسل کر دیے جاتے ہیں اور ان کی قیمت کروڑوں پہ چلی جاتی ہے اور پھر وہ انہی ڈیلروں کے ذریعے مارکیٹ میں سیل ہوتے ہیں. اچھا ذرائع نے یہ بات بھی بتائی ہے جناب کہ مبینہ ذرائع نے کہ سعد خان صاحب اور کچھ اور لوگ جب کوئی نیا پروجیکٹ آتا ہے تو انہیں ہزاروں میں 3-3 4-4 ہزار فائل دی جاتی ہے، جبکہ دیگر جو پراپرٹی ڈیلر ہیں انہیں 50-100 دی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ رجسٹرڈ پراپرٹی ڈیلرز کو اتنی دی جاتی ہیں، جبکہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بھی رجسٹرڈ ہی ہیں. بالکل آپ کی اطلاعات جو ہیں وہ 100% میں ان سے ایگری کرتا ہوں، وہ درست ہیں. لیکن یہ جو اپنے چہیتے ڈیلروں کو 3-4 ہزار پلاٹ کی فائلیں دی جاتی ہیں نا، یہ فائلیں بھی وہ ہوتی ہیں جو کروڑوں روپے کے پلاٹوں کی مالیت رکھتی ہیں. بالکل ایسے، بالکل ایسے. اور جو دیگر ڈیلروں کو جو چہیتے نہیں ہوتے، ان کے لاڈلے نہیں ہوتے، ان کو جو فائلیں دی جاتی ہیں تو وہ مطلب پھر بڑی لو کیٹیگری کی فائلیں ہوتی ہیں، ان کے ریٹس اتنے نہیں ہوتے. فیصل ہلز کے حوالے سے بھی بہت بڑا ایک سکینڈل میرے ہاتھ آیا ہے، ذرائع نے بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. تو بھٹا صاحب کا بھی ایم ہے اور پراپرٹی کلب کا بھی کہ ہم نے جو لوگ ان کے عطاب کے شکار ہوئے ہیں انہیں انشاءاللہ تعالی انصاف دلانا ہے. آپ کے آج کی نشست کے لیے بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. دوستو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.